अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हमारे घर में बनाए गए स्टूडियो से, आरजी स्टूडियो से आज भी ये बुलेटिन आपके लिए पेश किया जा रहा है। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारतीय फोर्सेस और मुश्तबा अस्करियत पसंदों के दरमियान मज़ीद झड़पें हुई हैं। आलमी मालियाती इदारे ने कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात के पेश नज़र पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात 135 हो गई हैं और मुतासरीन की तादाद 7,025 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि इस वक्त कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फंसे तकरीबन 43,000 पाकिस्तानी शहरी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। अफगान वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 8 सूबों में कोरोना वायरस के 66 नए केसेस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 13,387 और हलाकतों की तादाद 437 हो गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ रियासतों में आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है। खबरें अब तफसील के साथ। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारतीय फोर्सेस और मुश्तबा अस्करियत पसंदों के दरमियान मज़ीद झड़पें हुई हैं। भारतीय फोर्सेस का कहना है कि 4 मुश्तबा जंगजुओं को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये झड़पें ऐसे वक्त में हुई हैं जब भारतीय फौज के सरबराह ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी बरामद करने का इल्ज़ाम लगाया है और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस के वबाई मरज से निमट रही है, पाकिस्तान ने ये कार्रवाइयाँ की हैं। भारतीय फौज के सरबराह भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान ने भारतीय फौज के सरबराह के इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है और उन्हें इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने फायरबंदी की 765 खिलाफ वर्जियां की हैं और पाकिस्तान उनका भरपूर और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब देता रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद मजमूई हलाकतें 135 हो गई हैं और मुतासरीन की तादाद 7,025 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हुकूमत की कोशिशों के बावजूद कि लॉकडाउन को कायम रखा जाए, इत्तलात हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे के इज्तिमात हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नमाजों की जमात को 5 अफराद तक महदूद रखा गया है, लेकिन हर जुमे को मुल्क भर में इन इज्तिमात को रोकने के लिए मुश्किल पेश आती है। इस्लामाबाद की बड़ी फैसल मस्जिद को भी आज नमाजों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जुमे की नमाज की बाकायदा इजाज़त दी गई थी। और आलमी मालियाती इदारे IMF ने कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात के पेश नज़र पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज की मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन DC में अपने इजलास के दौरान दी। इजलास के बाद जारी किए गए एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ये रकम कोरोना वायरस से उसकी मईशत पर पड़ने वाले असरात से निमटने के लिए खर्च करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस खराब माशी सूरत हाल के पेश नज़र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत IMF से हंगामी माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। IMF की जानिब से मज़ीद कर्ज की मंजूरी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 2% कमी के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी इजाफा देखा गया है। जुमे को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान देखा गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि इस वक्त कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए तकरीबन 43,000 पाकिस्तानी शहरी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। जुमे को मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि इन पाकिस्तानियों के वतन वापसी के लिए एक जामे और मरहलावार प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। उनके बकौल अब तक 2,287 पाकिस्तानियों को
پاکستان کی قومی فضائی کمپنی PIA کی 12 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک میں محصور پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے دوسرا مرحلہ 14 اپریل سے شروع ہو چکا ہے، جو 18 اپریل تک جاری رہے گا۔ ان کے بقول اس مرحلے میں PIA کی 9 پروازوں کے ذریعے لگ بھگ 2000 پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے باعث افغانستان میں پھنس جانے والے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا عمل تورخم سرحد کے ذریعے جمعے کی صبح شروع کر دیا گیا ہے۔ سرحد پار افغانستان سے تورخم کے راستے پاکستان واپس آنے والوں کو خصوصی گاڑیوں اور ایمبولینسز کے ذریعے لنڈی کوتل کے ڈگری کالج میں قائم قرنطینہ مرکز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ طالبان نے افغان حکومت کے مزید 20 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جس کے بعد طالبان کی قید سے رہائی پانے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ طالبان کے قطر آفس کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان فوج اور پولیس کے 20 اہلکاروں کو مشرقی صوبے لغمان کے دارالحکومت مہترلام کے قریب سے جمعرات کو رہا کیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران طالبان افغان حکومت کے کل 40 قیدیوں کو رہا کر چکے ہیں۔ افغان حکومت بھی اب تک طالبان کے 360 سے زائد قیدیوں کو رہا کر چکی ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے باوجود افغانستان میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے لوگر میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب افغان سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر طالبان کے حملے میں 9 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح جمعرات کی شب بگرام کے فضائی اڈے پر کام کرنے والے مزدوروں پر ہونے والے نامعلوم افراد کے حملے میں 6 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں اس حملے سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں جاری تشدد کو روکنے کے لیے افغان صدر اشرف غنی نے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر طالبان سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے افغانستان میں صحت عامہ کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ طالبان نے صدر غنی کی جنگ بندی کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے بجائے مستقل امن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افغان وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 8 صوبوں میں کرونا وائرس کے 66 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور افغانستان میں مریضوں کی کل تعداد 906 ہو گئی ہے۔ وزارت کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہے، جن میں 3 ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ ایسے میں جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، بھارت کے تمام مسالک کے علماء اور مفتیان کرام نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں، اس کے لیے مسجدوں کا رخ نہ کریں۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے علماء اور مفتیان نے ایک پریس نوٹ میں مسلمانوں سے کہا ہے کہ صحت کے تعلق سے حکومت اور طبی ماہرین کی ہدایات پر عمل کریں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا اور دیگر اسلامی اداروں اور شخصیات کی جانب سے بھی اسی قسم کی اپیل کی گئی ہے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو ایک اور شخص کرونا وائرس یا کووڈ-19 کا شکار ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 4 افراد، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھیں، کووڈ-19 کی وجہ سے چل بسے تھے۔ لداخ سمیت بھارتی زیر انتظام کشمیر میں جمعے کی سپہر تک کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد 334 تک پہنچ گئی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 58,000 سے زائد افراد زیر نگرانی ہیں، جن میں سے تقریباً 7,500 ہسپتالوں یا گھروں میں قرنطینہ میں ہیں یا پھر اس مقصد کے لیے حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے خصوصی مراکز میں ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ریاستوں میں پابندیاں اٹھانے اور معمولات زندگی بحال کرنے سے متعلق 3 مراحل پر مشتمل گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بعض ریاستوں میں معمولات زندگی فوری طور پر بحال ہو جائیں۔ صدر ٹرمپ کو رواں برس صدارتی انتخاب کا چیلنج بھی درپیش ہے اور وہ لاک ڈاؤن کے خاتمے اور معیشت کا پہیہ چلانے کے خواہش مند ہیں۔ تاہم متعدد رہنماؤں کو خدشہ ہے
کہ اگر پابندیوں میں نرمی کی گئی تو کورونا وائرس سے ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ تازہ ترین اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر ان کی ماہرین کی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں اب دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو کھولنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بعض ریاستیں کورونا وائرس کے اثرات سے محفوظ ہیں اور وہ کل ہی کھولی جا سکتی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے ابتدائی مرکز شہر ووہان میں مرنے والوں کی تعداد پہلے بتائی گئی تعداد سے زیادہ ہے۔ چین نے ووہان میں مرنے والوں کی تعداد اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں 50% اضافہ کر دیا ہے۔ ووہان کے محکمہ صحت کے اہلکاروں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس سے اس شہر میں مزید 1290 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن سے ووہان میں ہلاکتوں کی تعداد 3869 ہو گئی ہے۔ اہلکاروں نے کورونا وائرس میں مبتلا مستند افراد کی تعداد میں 325 کیسز کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 50,333 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ اس بلیٹن کو دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔